الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ارشاد باری تعالی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے تو وہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ کی محبت بڑی شدید ہوتی ہے. تو ایمان والے اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں، اور وہ محبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ وہ اللہ والوں کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے، وہ ذکر اللہ سے حاصل ہوتی ہے. ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر خوب کثرت کے ساتھ کیا کرو. اور ذکر کثیر فرمایا جس کی ہے یہ تفسیر الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اور ذکر کثیر یہ ہے کہ کھڑے بیٹھے لیٹے تینوں بنیادی حالتوں کا تذکرہ فرمایا انسان کی، کہ یا تو انسان بیٹھا ہوگا یا کھڑا ہوگا یا لیٹا ہوگا. ان تینوں حالتوں میں اللہ کو یاد کرے، اور یہ زبانی ذکر سے ممکن نہیں. زبانی ذکر تو انسان کرتا ہے اللہ 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 یا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، تو ایک محدود وقت تک کرے گا پھر وہ تھک جائے گا. لیکن یہ ذکر قلبی جو ہے، جو اندر کا ذکر ہے، یہ ہر آن ہر گھڑی کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے. تو یہ ذکر کثیر اس سے داخل ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے مشائخ فرماتے ہیں کہ مراقبے کی پابندی کی جائے. مراقبہ یعنی ذکر قلبی، اللہ کی یاد کے لیے اپنے وقت کو فارغ کرنا اور اس میں بیٹھنا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہے ہیں، میری سن رہے ہیں. اس تصور کے ساتھ اللہ کی یاد میں بیٹھ جانا کہ میرا دل اللہ 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 کر رہا ہے. تو اس طرح کرنے سے اس کے دل کے اندر یہ اللہ کا تعلق حاصل ہوگا، اللہ کی محبت حاصل ہوگی. اور اس کے لیے رابطہ شیخ بھی ضروری ہے، یعنی جن بزرگ سے بیعت کی ہے ان کے ساتھ تعلق کا ہونا، ربط کا ہونا، ان کے پاس آتے جاتے رہنا، یہ بھی بہت معین و مددگار ثابت ہوتی ہے. بسا اوقات انسان ذکر قلبی کرنے بیٹھتا ہے، مراقبہ کرنے بیٹھتا ہے، تو یہ سوچ کے کہ مجھے تو وساوس آتے ہیں، تھوڑی دیر میں کھڑا ہو جاتا ہے. جب نیا سالک آتا ہے اس راستے پر تو وہ تھوڑی دیر کرتا ہے، تو پھر کہتا ہے کہ وساوس آتے ہیں، مجھ سے نہیں ہو پاتا. تو نہیں، چھوڑے نہیں. مشائخ فرماتے کہ آدمی ہمیں تل لگا رہے، کل بیٹھنا ہماری ذمہ داری ہے کہ مراقبے میں بیٹھنا ہمیں آ جائے تو یہ اللہ کا تعلق بھی آ جائے گا. جب بیٹھنا سیکھ گئے کہ بس بیٹھنا، چوکری مار کے بیٹھ گئے، یا نیچے نہیں بیٹھ سکتے ادھر ہے تو کرسی پہ بیٹھ کے بس دل کی طرف توجہ کر لیں کہ میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے. اپنی توجہ دل کی طرف اور دل کی توجہ اللہ کی طرف متوجہ کر لیں. اور پھر 24 گھنٹے وقوف قلبی، یہ مراقبے سے زیادہ اہم چیز ہے. وقوف قلبی یعنی دونوں میں فرق سمجھ لیجئے کہ مراقبہ کیا ہے اور وقوف قلبی کیا ہے. فرمایا مراقبہ قرآن کریم کی 2 آیتیں ہیں. ایک میں فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کر، یعنی اللہ 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 زبان سے کہا، یا ذکر قلبی خاموشی سے کہا اللہ اللہ اللہ. تو یہ ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، کہ اپنے رب کے نام کا ذکر کر. یہ ہے مراقبہ. اور وقوف قلبی کیا ہے؟ فرمایا دوسری آیت میں وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور اس میں اللہ کا نام یعنی ہٹا دیا. یاد کر اپنے یعنی رب کی ذات کو، نام کو ہٹا دیا، صرف اس ذات کی طرف دھیان جما دیا. یہ ہے وقوف قلبی، کہ چلتے پھرتے اللہ کی ذات کا دھیان ہو، اللہ کی پاک ذات کا دھیان حاصل ہو جائے. چلتے پھرتے ہر وقت یہ ہو سکتا ہے. اور یہی اس تعلق میں اللہ کو بڑھاتی ہے، اس کی حفاظت کرتی ہے،
اور اس کی یعنی کہ بہترین نتائج اس کے پھر سامنے آتے ہیں۔ اس وقوف قلبی کرنے سے اللہ کی پھر کامل محبت حاصل ہوتی ہے اور اس زمرے میں آدمی داخل ہوتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے تو وہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ کی محبت بڑی شدید ہوتی ہے۔ یہ مراقبہ ہمارے اکابر نے جو کیا ہے، ایک بزرگ تھے ہمارے مولانا حسین وہاں بچڑا والے، وہاں ہمارا جانا بھی ہوا ہے، تبلیغ کے سفر میں جانا ہوا تھا تو ان کی قبر مبارک پہ بھی گئے تھے۔ وہ عشاء کی نماز کے بعد رومال ڈال کر بیٹھ جاتے، سامنے جو نمازی ہوتے مریدین ہوتے وہ بیٹھ جاتے، اور حضرت کی طرف سے یہ اعلان تھا کہ جو جتنا بیٹھ سکے میرے ساتھ اتنا وہ بیٹھ جائے مراقبے میں، تھک جائے تو اٹھ کر چلا جائے۔ تو اس طرح لوگ 20-25 جو لوگ ہوتے تھے عشاء کی نماز میں، اب وہ بیٹھ جاتے مراقبے میں۔ اب حضرت جب آدھی رات کو 2-3-4 گھنٹے کے بعد 2:30-3 بجے کے قریب جب رومال ہٹاتے سر اوپر کرتے تو ایک بھی نہیں ہوتا تھا، اور حضرت پھر تہجد کے نوافل میں مشغول ہو جاتے تھے۔ تو یہ مراقبہ اتنی چاشنی ہے اس کے اندر، جس کو لگ جاتی ہے نا اللہ کے نام کی لذت، تو ساری رات گزر جاتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ جیسے آج کل نوجوان، اللہ معاف فرمائے، ایک نوجوان مجھے ملا کہ موبائل پر میں بیٹھتا ہوں تو مجھے 4 گھنٹے گزر جاتے ہیں، مجھے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ یعنی اس سے اتنی محبت کی ہوئی ہے گیم کھیلنے سے، موبائل کو استعمال کرنے سے، کہ 3-4 گھنٹے تک اس کو ہوش ہی نہیں ہوتا کہ کتنا وقت ہو گیا۔ اس طرح اللہ کی جب محبت کی چاشنی لگ جاتی ہے تو آدمی کو 3 گھنٹے گزر جائیں گے، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کتنا وقت گزر گیا۔ مراقبے کا بہترین وقت مشائخ فرماتے ہیں، ایک سب سے بہترین وقت جو ہے تہجد کا وقت ہے۔ اس میں تیزی کے ساتھ آدمی کی اصلاح ہوتی ہے، تزکیہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا وقت فرمایا متبرک جو وقت ہے وہ فجر کے بعد کا وقت ہے، اور تیسرا فرمایا عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہے۔ اس کا بخاری شریف میں بھی تذکرہ آیا ہے ان تینوں اوقات کا۔ تو اللہ کی یاد کے لیے اپنے اوقات کو فارغ کریں گے تو اللہ کا تعلق حاصل ہوگا، اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، اور یہی اللہ کا تعلق، اللہ کی معرفت، اللہ مستقل اللہ کے احکامات اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پہ میں چلائے گی، اور پھر آخرت کی یاد دلائے گی، آخرت کی یاد دلائے گی۔ یہ دنیا کی زندگی بہت عارضی ہے، قلیل ہے، مختصر ہے، اصل زندگی آخرت کے آنے والی ہے، اس میں سرخری حاصل ہو جائے گی۔ یہ دنیا بہت، فرمایا اس دنیا کا قیام بہت تھوڑا ہے، اس کا دھوکہ بہت طویل ہے، اس کا دھوکہ بہت بڑا ہے۔ یہ دنیا بہت غافل کر دیتی ہے انسان کو، چھوٹی سی صورت ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ دنیا کی ریل پیل نے، دنیا کی محبت نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا، تم غافل ہو گئے اللہ کی ذات سے، اور آہستہ آہستہ اپنی اپنی قبروں میں پہنچ چکے۔ تو اس طرح ہم بھی چلے جائیں گے۔ عقل مند ہوشیار آدمی وہ ہے جو اپنے مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل اللہ سے تعلق جوڑنے کی اور یہ روزانہ اللہ کی یاد میں بیٹھنے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔